جادو کرنے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ طریقوں میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بنیادی طور پہ دو کام کرنے پڑتے ہیں. جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کو دو کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر ایک اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. جادوگر انسان ہی ہے نا، اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. اب شیطان چاہتا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو ذلیل کرے، کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، تو تم اب ذلیل کرو اپنے آپ کو. تو ابلیس شیطان آپ کو ذلیل کروائے گا. ذلیل کیسے کرائے گا ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز آپ جو ایز اے جادوگر جو کرنا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرنی ہوگی. دو کام کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو ذلیل کرو، اللہ کے دین کی توہین کرو. تمہاری توہین سے ویسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کا دین ایسے نہیں کہ تمہاری پھوکوں سے بجھ جائے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی کرنے کی. ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. سعودیہ میں ایک ادارہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خاص طور پہ جادوگروں کو بھی پکڑتے ہیں. انہوں نے ایک جادوگر کو پکڑا جو اپنے گھر میں، اپنے اپارٹمنٹ میں پچھلے 1 مہینے سے اپنے باتھ ٹب میں قضائے حاجت کر رہا تھا. باتھ ٹب کے اندر بلاک لگا کے اس میں قضائے حاجت کر رہا ہے. نمبر 1 نمبر 2 دونوں اسی میں. اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ 1 مہینے کے بعد جو کچھ گند اکٹھا ہوا تھا اس میں برہنہ حالت میں، ننگی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. اس ایک عمل سے 2 کام ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو وہ ذلیل کر رہا ہے فلتھ میں ڈال کے. انسان ہے نا، نجاست میں لیٹا ہوا ہے. لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کہا ورتل القرآن ترتیلا، آرام سے ٹھہر کے پڑھو. قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں. ان سارے مینرز کے دھجیاں اڑا چکا ہے. یہ لوگ قرآن کے ورقے معاذ اللہ اپنے جوتوں میں لے کے پھرتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کا جادو ہے. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جنسی زیادتی کرتے ہیں. یہ بھی ایک خاص قسم کے جادو کا طریقہ ہے. یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرتے ہیں جانوروں کو، اور یہ خاص طور پہ اس قسم کے ذبیحے کر کے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ جو بیچ میں سے نام لیا اب یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے گیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس نے. اب یہ حرام چیز خود بھی کھائے گا، آپ کو بھی کھلائے گا. یہ مختلف قسم، یہ قرآن کے پیجز کو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ایسے میرے پاس ویڈیوز ابھی اس کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں جس میں سے لوگوں نے، یہ جو ادارہ ہے اس نے لوگوں کے ٹوائلٹ میں سے قرآن نکالے ہیں، گٹر میں سے قرآن نکالے ہیں. فلتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ، فلتھیسٹ. اسی لیے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں جادو کو ڈالا ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے نا، دیکھیں ایک بندہ چور ہے، ایک بندہ گناہگار ہے کسی قسم کا، وہ کہہ سکتا ہے جی سوری مجھ سے غلطی سے ہو گیا. لیکن جادوگر کبھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی سے ہوا ہے. اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے اس نے کیا کیا. یہ لوگ کسی یعنی حرام ریلیشن شپ کے بعد، ہم جنس پرستی کرنے کے بعد، اس گندی غلاظت کی حالت میں بغیر غسل وضو کیے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے. ایک تو غلاظت بھی کر رہے ہیں، اوپر سے کیا کر رہے ہیں؟ چوری اور سینہ زوری کر رہے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جادو کے طریقے جو ہے نا وہ سارے اس طرح کے گھٹیا ہیں. اگر وہ انسان اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ دکھا دے، خدا کی قسم اس کے ظاہر پہ نہ جانا، ظاہر پہ نہ جانا، اندر سے گھٹیا ترین، دنیا کے پوری کائنات کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے اوپر یعنی یہ کہا گیا کہ جادوگر کو ختم کر دو، قتل کر دیا جائے اس کو. جی سلائیڈ پہ آئیے گا.